اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وواجبہ اے واجب الوضوء النیت، وہی القصد الی فعلہ مقارنۃ لغسل الوجہ المعتبر شرعا، وهو اول جزء من اعلاہ لأن ما دونہ لا یسمى غسلا شرعا۔ واجبات وضو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ واجبات وضو میں سے پہلا واجب ہے النیت، نیت۔ وہی القصد الی فعلہ، نیت سے مراد قصد کرنا وضو کے انجام دینے کا، فعل وضو کا، مقارنۃ لغسل الوجہ، جبکہ یہ ملا ہوا ہو، یہ نیت ملی ہوئی ہو چہرے کو دھونے کے ساتھ، نیت کر کے فوراً چہرہ دھوئے۔ المعتبر شرعاً، جو چہرہ دھونا غسل شرعاً معتبر ہے۔ وہ کتنا شرعاً معتبر ہے؟ چہرہ کتنا معتبر ہے شرعاً؟ وہو اول جزء من اعلاہ، اوپر سے لے کر جو اس کے پہلا حصہ ہے چہرے کا وہ ہے، اوپر سے چہرے کا پہلا حصہ ہے۔ پہلے سے کیا مراد ہے؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، وہ در واقع یہ چہرے کا پہلا شروع ہے، جہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے، یعنی اوپر سے چہرے کا پہلا حصہ جو ہے، پہلا جز جو ہے۔ لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، کیونکہ اس سے اگر نیچے سے دھویا جائے تو اس کو شرعاً غسل نہیں کہتے، شرعاً اس کو وضو میں چہرہ دھونا نہیں کہتے۔ وَلِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَالْإِبْتِدَاءِ بِغَيْرِ الْأَعْلَى لَا يُعَدُّ فِعْلًا، اور کیونکہ یہ مقارنت جو ہے، یہ نیت کے ساتھ ہونا اس دھونے کے، یہ ضروری ہے وضو کے پہلے فعل کے ساتھ۔ جو بھی کام انسان کرتا ہے تو نیت کب کرتے ہیں؟ درمیان میں جا کر کے شروع میں؟ جو بھی کام دیکھ لیں آپ، ارادہ پہلے کیا جاتا ہے نا۔ کب ارادہ؟ جب ارادہ کرتے بندہ اس ٹائم، مثلا میں ارادہ کرتا ہوں کسی کو کال کروں، تو جو ارادہ کرتا ہوں، مثلا میں موبائل اٹھاتا ہوں اور کال کرنا شروع ہو جاتا ہوں، تو میرا ارادہ جو ہے وہ فعل کے ابتدائی حصے سے ہے، فعل کے شروع سے ارادہ ہے۔ یہ جب وضو کر رہے ہیں تو وضو کی نیت چونکہ پہلے فعل سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، پہلے فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور پہلا فعل کہاں سے ہوگا؟ جہاں سے چہرہ شروع ہوگا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لأن المقارنۃ، یہ جو مقارنت ہے، یہ نیت کا ملنا فعل کے ساتھ، تعتبر لأول أفعال الوضوء، یہ ضروری ہے وضو کے پہلے فعل کے لیے۔ والابتداء بغیر الاعلیٰ، اگر اوپر سے ابتدا نہ کریں، اوپر کے علاوہ کسی اور جگہ سے، درمیان سے چہرے کو دھونا شروع کر دیں، لا يعد فعلا، تو یہ فعل اول شمار نہیں ہوگا، یہ فعل شمار نہیں ہوگا، کیونکہ جو کام کیا جاتا ہے تو آغاز سے کیا، نہ کہ درمیان سے۔ ایسے تھوڑی ہوتے کہ درمیان میں کام کرو، پہلے سے بعد میں کرو، آخری بات پھر کرو، ایسے نہیں، بلکہ جو کام کرو اس کو ابتدا سے کر دیں۔ تو لہذا چہرہ جب دھونا ہے تو شروع سے ہی دھونا پڑے گا، جب شروع سے دھونا ہے تو اسی دھونے کے ساتھ نیت کرنی ہے۔ مشتملۃ علی قصد الوجوب، یہ نیت مشتمل ہو قصد وجوب پر، وجوب کا قصد کرے۔ ان کانا واجباً، اس وقت کہ جب وضو واجب ہو۔ کیا معنی؟ بیان کانا فی وقت عبادت واجبۃ مشروطۃ بہ، یعنی یہ وضو اس عبادت کے وقت میں انجام دے رہا ہے جو عبادت واجب ہے اور مشروط بالوضو ہے، ٹھیک ہے، یعنی آسان لفظ میں ہم یہ یوں کہیں گے کہ اگر
ایسی عبادت کے لیے وضو کرنا چاہ رہا ہے جس کے لیے وضو شرط ہے اور وہ عبادت واجب ہے، اگر اس عبادت کے وقت میں وضو کر رہا ہے تو واجب کی نیت سے کرے گا۔ وَإِلَّا نَوَى النَّدْبَ، اگر وقت سے باہر کر رہا ہے یا وہ عبادت واجب نہیں ہے تو وضو میں مستحب کی نیت کرے گا، استحباب کی نیت کرے گا۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْغَرَضِ، اس بات کو یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کیا ندب والی بات کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ ہماری جو بحث ہو رہی ہے، ہماری بحث ہو رہی ہے وضو کے لیے جو نماز کے لیے کر رہا ہے، چونکہ نماز کی بحث ہے، وضو کی بحث ہے، تو اس لیے اس کو ذکر ندب کو ذکر نہیں کیا، اس نے واجبات کو ذکر کر رہا ہے تو صرف واجب عمل کو ذکر کیا اور نیت واجب وضو کے متعلق بحث کی ہے۔ وَالتَّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، دوسرا واجب، وضو کے واجبات میں سے پہلا واجب نیت تھی۔ نیت میں دو شرطیں تھیں۔ پہلی شرط تھی کہ ملی ہو پہلے حصے سے وضو کے، اور وہ چہرے کا پہلا جز ہے، اور دوسری شرط تھی کہ وہ نیت مشتمل ہو وجوب پر، قصد وجوب پر۔ یہ دو شرطیں تھیں نیت میں۔ دوسرا واجب وضو کے لیے وَالتَّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، قصد قربت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے وضو کے ذریعے۔ کیا معنی؟ بِأَن يَقْصُدَ فِعْلَهُ لِلَّهِ امتثالا لِأَمْرِهِ، یعنی قصد کرے کہ اس وضو کو انجام دے رہا ہے اللہ کے لیے، اس کے امر کو امتثال کرتے ہوئے، اس کے امر کی بجاوری کے لیے، اور موافقتاً لطاعتہ، یا اس کی اطاعت کی موافقت کرتے ہوئے، اور طلباً للرفعۃ عندہ، یا خدا کے نزدیک اپنی بلندی کو طلب کرتے ہوئے۔ ہاں، بلندی کیا کہتے ہیں؟ بلندی درجات طلب کرتے ہوئے بے واسطہ ہی، وضو کے واسطہ سے۔ تشبیحاً بالقرب المکانی، یہ جو تقرب ہے، تقرب کس لیے کہا گیا ہے؟ تقرب ظاہراً تو یہی ہے کہ جب قریب کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری کے قریب ہو جائے، یعنی قرب مکانی مراد ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس قرب مکانی کے ساتھ یہ تشبیہ دی ہے، اور مجرد عن ذالک، یا بغیر تشبیہ کے، عفواً، او مجرداً عن ذالک، یعنی قصد امتثال، قصد اطاعت اور قصد رفعت کے بغیر جو ہے نا وہ وضو کر لے، صرف بس قربتاً، اس کا کوئی اس طرح قصد نہیں ہے کہ وہ امتثال کا قصد بجا رہا ہے، ایسے وضو کر دیا اس نے۔ فإنہ تعالیٰ غایت کل مقصد، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر مقصد کی غایت ہے، ان خدا دلوں کے راز جانتے، بے شک یہ اس کا وضو کرتے وقت یہ ارادہ نہ بھی ہو، فقط قربتاً الی اللہ کہہ دے، اگرچہ اس کا ارادہ یہ نہ ہو کہ امتثال کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں، اپنے درجات کو بلند کر رہا ہوں، یہ ارادہ بھی نہ ہو اس کا، اس ارادے کے بغیر بے شک وہ وضو کرے، لیکن تقرب ہو اس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وضو صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مقصد کی غایت وہی ہے۔ والاستباحۃ مطلقاً، تیسرا واجب وضو کے واجبات میں سے استباحت، یعنی رفع حدث کہ نہ، استباحت یعنی مباح کی نیت کے لیے وضو، اباحت کی نیت سے وضو کرے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً سے مراد ہے چاہے وہ وضو اس کا رافع حدث ہو یا رافع حدث نہ ہو، مباح ہونے کی نیت کرے کہ میں جو وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے مبیح للصلاۃ ہونے کے لیے، مثلا ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھنا میرے لیے مباح ہو جائے، اس لیے چاہے وہ وضو اس کا رافع حدث ہو، مطلقاً سے مراد، یا رافع حدث نہ ہو، حدث کو دور کرے یا حدث کو دور کرنے والا نہ ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ مثلا کیسے؟ حدث کو دور کرنے والا نہ ہو، حدث کو دور بھی نہ کرے اور نماز بھی جائز ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر بندے نے وضو کیا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو اس کا ٹوٹا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یار تجدید وضو کر لیتا ہوں،
مستحب ہے جی، پہلے وقت سے پہلے وضو کیا تھا، اب وقت ہو گیا تجدید وضو کرتا ہوں، بہتر ہے نا تجدید وضو کرنا۔ تو یہ یہاں پر رفع حدث تو نہیں ہے، کوئی حدث ہوا ہے اس میں سر زد کہ حدث کو رفع کر رہا ہو، نہیں کر رہا نا، مبیح للصلاۃ ہے۔ او الرفع حیث یمکن، یا رفع کے قصد سے ہو جہاں رفع ممکن ہو، رفع حدث ممکن ہو، جہاں رفع حدث ممکن ہو وہاں رفع حدث کا جو ہے قصد کرے۔ والمراد رفع حکم الحدث، رفع حدث سے مراد کیا ہے؟ حکم حدث کو دور کرنا۔ اب حدث کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ حدث یہ ہے کہ انسان مثلا ری خارج ہو جائے، مثلا انسان پیشاب کر لے، یہ حدث ہے نا، اب اسے حدث سرزد ہوگی، جب وضو کرے گا تو یہ حدث دور ہو جائے گا اس کا، پیشاب جو کیا ہے وہ تو ہو گیا، اب وہ دور ہوگا کہیں سے؟ نہیں ہوگا نا، ری خارجی ہو گئی، اب کوئی دور ہوگی کہیں سے؟ نہیں ہے نا، تو رفع حدث سے کیا مراد ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں رفع حدث سے مراد یہ ہے کہ جو حدث سرزد ہونے کے بعد مکلف کے اوپر جو حکم آیا تھا وہ رفع ہو گیا ہے۔ حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ جب حدث انسان سے سرزد ہوا ہے، اگر وضو کیا ہوا تھا تو اس کا وضو باطل ہو گیا تھا، اب جب دوبارہ وضو کرے گا تو وہ جو ہے حکم حدث رفع ہو جائے گا، تو اسی کو کہتے ہیں رفع حدث۔ آگے سمجھ بات کی؟ کہتے ہیں والمراد رفع حکم الحدث، یا مراد کیا ہے؟ حکم حدث کا رفع کرنا ہے۔ وَإِلَّا فَالْحَدَثُ إِذَا وَقَعَ لَمْ يَرْتَفِعْ، وگرنہ جب حدث ایک مرتبہ واقع ہو جائے، سرزد ہو جائے، لا يرتفع، اٹھ نہیں سکتا۔ کیسے اٹھے گا؟ جب پیشاب ہو گیا تو ہو گیا نا، اب اس نے کیسے اٹھنا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اس کا اور تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ولا شبہۃ فی اجزاء النیت المشتملۃ العجمی ذالک، اور کوئی شبہ نہیں اس بات میں کہ نیت مجزی ہے جو ان تمام چیزوں پر مشتمل ہو، جو ان چند چیزوں پر مشتمل ہو۔ کس کس چیز پر نیت مشتمل ہے؟ ہاں، قصد قربت ہو، اباحت ہو، ہاں یہ پیچھے چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَى الْقُرْبَةِ نَظَرٌ، اگرچہ قربت کے علاوہ باقی چیزوں کے واجب ہونے میں نظر ہے، اشکال ہے۔ قربت تو ہے ہی نا، اس میں تو کوئی اشکال نہیں، قصد قربت ضروری ہے، لیکن باقی چیزیں استباحت ہے، استباحت کا قصد بھی کرے، مثلا رفع حدث کا قصد کرے، مثلا اور چیزوں کا قصد کرے جس طرح وہ انہوں نے پیچھے بیان کیا ہے، ہاں امتثال، اطاعت، رفعت وغیرہ کا۔ کہتے ہیں ان چیزوں پر جو نیت مشتمل ہو، اگر یہ چیزیں نیت میں شامل ہو تو وضو ٹھیک ہے، مجزی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں واجب ہیں وضو میں؟ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا بات ہے، وضو ہوگا؟ کہتے نہیں، تقرب کے علاوہ فقط قصد قربت ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، لیکن باقی چیزوں کے واجب ہونے میں اشکال ہے۔ لعدم نہوض دلیل علیہا، کیوں؟ اس لیے کہ باقی چیزوں کے قصد کے واجب ہونے پر کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ اما القربۃ فلا شبہۃ فی اعتبارھا فی کل عبادۃ، رہے گی قربت کی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربت ضروری ہے ہر عبادت میں، تمام عبادات میں۔ وَقَضَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ غَيْرِهَا حَيْثُ يَكُونُ الْفِعْلُ مُشْتَرِكًا، اسی طرح واجب ہے کہ عبادت کو غیر عبادت سے جدا کرے، تمجیز دے، ممتاز کرے، حَيْثُ يَكُونُ الْفِعْلُ مُشْتَرِكًا، جب فعل مشترک ہو۔ ایک عبادت مشترک ہے تو ضروری ہے کہ اس عبادت کو دوسری عبادت سے جو ہے نا وہ جدا کرے، ٹھیک ہے۔ مثلا واجب بھی ہے، مثلا نماز واجب بھی مستحب بھی ہے۔ اب مسجد میں گیا نماز کے ٹائم پہ، نماز کے وقت پہ، وہاں پر جب مسجد میں جائے گا
تو وہاں نماز مستحب کا ٹائم بھی ہے، نماز واجب کا۔ مستحب کیسے ہے؟ جب مسجد میں جائے دو رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھے، مثلا مستحب ہے۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہے اور ٹائم بھی ابھی تک وسیع ہے، اول وقت نماز ہے، صبح کی نماز بھی پڑھنی ہے اس نے، تو ضروری ہے کہ اس کو تشخیص دے کون سی مستحب پڑھ رہا ہوں واجب پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہا ہے وَقَضَى تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ غَيْرِهَا حَيْثُ يَكُونُ الْفِعْلُ مُشْتَرَكًا، جب فعل مشترک ہو تو اس کو تمییز دے۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا اشْتِرَاكَ فِي الْوُضُوءِ، مگر یہ کہ وضو میں کوئی اشتراک نہیں ہے، حتیٰ فی الوجوب والندب، یہاں تک وجوب اور ندب میں بھی، لأنه فی وقت العبادۃ واجبۃ، فی وقت العبادۃ الواجبۃ المشروطۃ بھی لا یکون الا واجبا۔ کیوں اشتراک نہیں ہے؟ اس لیے کہ وضو اگر عبادت واجب کے وقت میں ہو جو مشروط بالوضو ہوتی ہے، اس میں صرف واجب ہے، اس میں کوئی اشتراک بھی نہیں، مستحب ہی نہیں ہے۔ وضو جب وضو کرے گا عبادت کے لیے، کیا کر رہے ہو جی؟ میں نماز ظہر کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کا ٹائم ادھر سے اذان اور ادھر سے بندہ وضو کر رہا ہے، یہاں پر وضو مستحب نہیں ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِدُونَ يَنْتَفِي، اور اس کے بغیر تو وجوب منتفی ہے۔ اگر وقت داخل نہیں ہوا یا ایسی عبادت جو واجب ہے اور مشروط بالوضو اس کے لیے وضو نہیں کر رہا تو وہاں پر وجوب منتفی ہے، اصل وضو مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وضو کے معاملے میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ اگر عبادت واجب عبادت اور اس کے وقت کے اندر انسان وضو کر رہا ہے تو وہ تو واجب ہے، اس میں کوئی استحباب کا شائبہ اور اشتراک نہیں ہے۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے وضو کرنا، پھر مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا وضو کے معاملے میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ وَجَارِيُ الْمَاءِ بِأَنْ يَنْتَقِلَ یا يُنْتَقَلَ كُلُّ جُزْءٍ مِنَ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَى غَيْرِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمُعِينٍ۔ اگلا واجب وضو یہ ہے کہ پانی کو انسان جاری کرے، بدن کے اوپر پانی کو جاری کرے۔ کیسے؟ بِأَنْ يُنْتَقَلَ كُلُّ جُزْءٍ مِنَ الْمَاءِ، پانی کا ہر جز منتقل ہو، عن محلِّهِ ایک جگہ سے، الی غیر دوسری جگہ تک، بنفس خود بخود پانی جائے یا بمعین اس کی مدد کے ساتھ، یہ مثلا ہاتھ میں انسان مار دے، یعنی پانی کو اعضاء وضو پر جاری کرنا ضروری ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فقط گیلے ہاتھ اگر مار لے آدمی اور بازو گیلا ہو جائے تو وضو نہیں ہوگا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پانی کو جاری کرنا بدن کے اوپر، چاہے خود بخود جاری ہو جائے، جس طرح ٹوٹی کے نیچے آدمی کرتا ہے پانی خود بخود جاری ہو جاتا ہے، یا کسی ذریعے سے اس کو جاری کیا جائے، مثلا پانی تھوڑا یہاں ڈال کر اس کو ہاتھ کے ذریعے سے بہا دیا جائے، نیچے جاری کر دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ علی ما دارت علیہ الابہام بکسر الحمزہ، یہ منہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی منہ کے اوپر پانی جاری ہو۔ پہلے چہرے دھونے کی بات ہو رہی ہے، چہرہ دھونے سے پہلے نیت کرنی ہے، اور پھر چہرہ دھونا کتنا دھونا انہوں نے بتا دیا ہے، اوپر سے اعلیٰ سے دھونا ہے جہاں سے نیت شروع ہونی ہے، اور کتنا دھونا ہے؟ کہتے ہیں اتنا کہ جتنا اس کا انگوٹھا، ٹھیک ہے، ابہام بکسر الحمزہ، ابہام سے مراد انگوٹھا ہے، انگوٹھا والوسطی، اور یہ درمیان والی انگلی جتنی جگہ کو گھیر لے، ٹھیک ہے۔ ابہام انگوٹھے کہتے ہیں، اور وسطی درمیان والی بڑی انگلی جو ہوتی ہے، شہادت انگلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں بڑی، ہاں یہ انگلی جو ہے، اور انگوٹھے کے درمیان میں جتنی جگہ چہرے کی، من الوجہ چہرے کی آ جائے، اس کے اوپر پانی بہائے واجب ہے۔ عرضاً، یہ عرض میں ہے، چوڑائی میں۔ وما بین القصاص، مثلث القاف، قاف پر تینوں اعراب آتے ہیں، قصاص، 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 اتنی مقدار جو قصاص کے درمیان آ جائے۔ قصاص کہتے ہیں کس کو؟ قصاص کہتے ہیں یہ پیشانی کے اوپر والی جگہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، اس کو قصاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وا منتہا منبت شعر الراس، یہ قصاص وہ جگہ ہے جہاں پر سر کے بال اگنا رک جاتے ہیں، منتہا ہو جاتے ہیں، منتہی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ الی آخر ذقن، ٹھوڑی کے آخر تک، یہ ہے طول میں، کہاں سے؟ جہاں سے بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے آخر تک۔
ذقن بالذال المعجمہ، نقطے والی زال جو ذال، دال نہیں ہے، دقن نہیں ہے بلکہ ذقن ہے۔ والقاف المفتوحۃ منہ، اور کاف مفتوح ہے، یہ کاف مفتوحہ یعنی ذاکن نہیں ہے، ذقن، قاف کے اوپر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے چہرے سے طولن، طول میں، خلاصہ چوڑائی میں انگوٹھا اور بڑی انگلی کے درمیان جتنی جگہ آ جائے، لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں ٹھوڑی تک، اتنی جگہ پر پانی بہانا واجب ہے، مراعین فی ذالک مستوی الخلقۃ فی الوجہ والیدین۔ بس آخری سطر ہے کہ رعایت کرتے ہوئے اس چہرے کو دھونے میں مستوی الخلقت کی، یعنی جو درمیانی خلقت کا انسان ہے، چہرہ بھی درمیانی خلقت کا، بل یدین، اور ہاتھ بھی درمیانی خلقت والے۔ مثلا بسا اوقات ہو سکتے ایک بندے اس کا ہاتھ بہت بڑے بڑے ہیں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اسی طرح چہرہ ایک کا بہت بڑا چہرہ ہے، ایک کا بہت چھوٹا چہرہ ہے، دیکھا جائے گا کہ عام طور پر لوگوں کا چہرہ کتنا ہے بس اتنی مقدار ہونی ضروری ہے، اور ہاتھ بھی اتنا اندازہ کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ اگلی بات تھوڑی سی دقیق ہے، کچھ اصطلاحات ہیں وہ انشاءاللہ ان کو کل پڑھیں گے۔